علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی یہ تقریب سعید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا صوفی محمد سرور محمدی سیفی صاحب، حضرت علامہ مولانا خطیب با کمال واضح خوش الہان مقرر شیری و شعلہ بیاں، حضرت قاری محمد اکمل سعیدی صاحب اور تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے نہ تو کسی ایم پی ایم این اے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی چودھری وڈیرے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے یار کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ آئے ہیں کسی وڈیرے چودھری کے لیے تو جیسے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کریں، ہنس رہے ہنستے رہو۔ اگر اللہ رسول کے ذکر کے لیے آئے ہو تو پھر ادب کو ملحوظ رکھو، تو ادب والا ایک ماحول بناؤ۔ یہ جو دائیں بائیں ذرا تھوڑا قریب ہو جائیں تو یہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمیٹ کے با ادب ہو کے بیٹھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جتنی ہمت اللہ نے دی ہے، اتنی دیر بیٹھو لیکن با ادب ہو کر بیٹھو۔ جب طبیعت جواب دے جائے تو اسی وقت جو ہے آہستہ سی ایک سائڈ پر ہو کر چلے جاؤ۔ جتنی دیر بیٹھو اللہ تعالیٰ حاضری قبول کرے گا جی۔ میں نے ویسے کسی بھی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ محفل میلاد میں بندہ آ جائے، آخر تک سلام تک دعا تک بندہ بیٹھنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن ہاں یہ ہمارے بزرگوں نے ضرور لکھا ہے کہ جتنی دیر بندہ بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے۔ ہر شے کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ یہ جو پانی کے جانور ہیں نا، ان کی اللہ تعالیٰ نے الگ فطرت بنائی ہے۔ ہوا میں اڑنے والے جو پرندے، ان کی الگ فطرت ہے۔ جو جنگلوں میں جانور رہتے ہیں ان کی الگ فطرت ہے، انسانوں کی الگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح نا بچوں کی بھی ایک فطرت ہے۔ یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں آپ، ان کے ساتھ الجھ کے اپنا وقت نہیں ضائع کرنا آپ نے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ بڑی خوشائن بات ہے، ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے کہ جب بھی نعرہ لگتا ہے یا سبحان اللہ ہوتی ہے تو ان کی آواز سب سے اونچی ہوتی ہے۔ ہم اس بات کا بس مزہ لیں، لیکن یہ کہ ان میں الجھ کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، کامل توجہ کے ساتھ بیٹھنا۔ میں نے اتنی لمبا چوڑا بات نہیں کرنا، ماشاءاللہ بڑی طبیعت خوش ہوئی، حضرت قبلہ نے بڑا خوبصورت اور بڑے زبردست انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ اب مزید ضرورت ہے کوئی نہیں، لیکن آپ کی چاہت ہے، خواہش ہے تو چلیں کچھ نہ کچھ میں بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ بہرحال واز بہت اچھا ہو گیا ہے۔ دیکھو، ہم اہل سنت پر جو جب بھی آمنا سامنا کہیں جاتے ہیں تو ہمیں یہی ایک شکوہ شکایت دوستوں سے رہتا ہے، جو ہمارے دوست کرتے ہیں، جو تانے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بریلوی لوگ جو ہے نا، ٹھیک ہے حضور کی شان بیان کرو، لیکن جو یہ بریلوی لوگ ہیں نا، یہ حضور کی شان بیان کرتے ہیں لیکن حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک اعتراض ہے
جو اکثر سننے میں آتا ہے، لیکن ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ حد سے اس کو بڑھایا جاتا ہے جس کی حد ہو۔ قبلہ قاری صاحب، میں ایک جگہ گیا تو میں نے وہاں پر جا کر انہوں نے پرچی بھیجی۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں کہ یار آج یہ رولا مکائیے، نت نت دا جھگڑا اچھا نہیں، تسی ادھا کرو کوئی رسہ تے کوئی پیمانہ کوئی پھیتا لے آؤ، سانو دسو کتھوں لے کے کتھوں تک سرکار دی شان ہے، اس تو اگے نہیں جانا۔ بھئی جب کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پیمانہ پیدا کیا ہی نہیں جو محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان و فضیلتوں کا احاطہ کرے، تو پھر حد سے بڑھے گا کون؟ بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، سیرت پہ بڑا زبردست کام ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف پہ بڑا کام ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے کمالات پہ معجزات پہ بڑا بڑا کام ہوا ہے، بڑی بڑی بھاری جلدیں، بڑے بڑے سیٹ لکھ دیے لوگوں نے۔ لیکن جس مصنف نے بھی قلم اٹھایا ہے نا، سب کچھ لکھنے کے بعد اس نے یہی کہا ہے کہ یہ وہ ہے جہاں تک میری معلومات ہے، لیکن حضور کی شانیں تو بہت آگے ہیں۔ ہر بندے نے یہی لکھا ہے، اور آپ اس کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اور بڑی آسانی رہے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو بچے نعت خواں ہیں نا جی، ماشاءاللہ اس بات کی بھی مجھے خوشی ہوئی ہے، یہ نعت خواں کہاں سے بلائے ہیں جی؟ میرا خیال ہے تو ان کے ہوتے ہوئے کسی نعت خواں کو بلانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ بڑی زبردست ماشاءاللہ نعت خوانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے آواز میں، ان کے کردار میں، ان کی عزتوں میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے۔ بچوں بھی دیکھو، تمہاری نعت ہم نے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنی ہے، اب میرے واعظ میں آپ نے نا جو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، آرام سے بیٹھنا ہے۔ دیکھو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس دنیا پہ تشریف لائے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء اکرام، یہی روایت ہے نا جی، کم و بیش انبیاء اکرام۔ محبت سے سبحان اللہ کہو جی۔ جتنی آپ توجہ کریں گے نا جی، انشاءاللہ اتنی جلدی بات جو ہے یہ سمٹ جائے گی، پھر یہ لمبی نہیں ہوگی۔ آپ جتنی توجہ کریں گے نا جی، یقین کرو اتنا ہی میں بات کو مختصر کر دوں گا، سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ آپ کی جتنی عدم توجہ رہے گی وہ بات اتنی پھر زیادہ لمبی کرنی پڑے گی سمجھانے کے لیے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام نے 1.25 لاکھ، یہی روایت ہے نا جی علم الکلام کی کتابوں میں۔ اچھا، یہاں جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جن کو کمالات دیے ہیں نا، ان کی تعداد جن کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ ان کے معجزات اتنے ہیں، یعنی ان کے معجزات کی ایک حد بندی، لمٹ، تعیین یا تو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ذکر کر دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو نبی آیا ہے، جس کو جو کمالات ملے ہیں، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک تعیین ہے، لیکن جو کمالات، جو اوصاف رب نے محبوب علیہ السلام کو عطا کیے ہیں نا، اس کی حد اللہ نے قرآن میں ذکر کوئی نہیں کی۔ جس نبی کی شانوں کی حد رب خالق مالک ہو کر اپنی لا ریب لا شکا کتاب کے اندر ذکر نہیں کر رہا، یہ 2.5 کتابوں والا مولوی کہے کہ یہاں سے یہاں تک ہے، دیوار پیچھے کوئی نہیں، اس کی کوئی بلا اوقات ہے یار؟ جس کی حد بندی رب نے نہیں کی، بندہ کہاں سے کر سکتا ہے؟ اور بڑے لطف کی اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں، آپ تھوڑا سا کوشش کر کے سیرت کو پڑھیں، میں دعوت دیتا ہوں آپ پڑھیں اس کو۔ جتنے نبی دنیا پہ تشریف لائے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمالات کی حد رکھی، وقت کی بھی حد رکھی، اتنے وقت کے لیے آپ نبی ہیں، مکان کی جگہ کی حد رکھی، اتنے علاقے کے لیے آپ نبی ہیں، جگہ کی حد، وقت کی حد، کمالات کی حد، یعنی ہر چیز کی حد، تعیین، درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے کر کے بھیجی، اتنے وقت کے لیے، اتنی جگہ کے لیے، اتنے کمالات ہیں۔
لیکن جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا رب نے، نہ تو رب نے اوصاف کی حد بندی کی، نہ رب نے وقت کی زمان کی حد بندی کی، اور نہ ہی رب نے محبوب کے لیے جگہ کی حد بندی کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب عرب کے نبی ہیں، مکے کے نبی ہیں، مدینے کے نبی ہیں، نہیں، فرمایا تمام روح زمین کے قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ تعجب تو قبلہ کاری صاحب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کی نہ اوصاف کی حد، نہ کمالات کی حد، نہ مکان کی حد، نہ زمان کی حد، رب کوئی حد بندی نہیں رکھتا، مولوی نے دیوار کی حد رکھی ہوئی ہے، تعجب تو ہونا ہے۔ بالکل پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اور کہاں جا کے پڑھتے ہیں اور کہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور کہاں بیٹھ کے سمجھتے ہیں، ہمیں تو بھی تعجب ہو رہا ہے۔ آج آ کر نہ باہر سے کوئی کہے او جی بار کمال ہویا پہ کی ہویا ہے، بندہ شیر کے ساتھ لڑ رہا ہے، تعجب ہوتا ہے نا کہ ایسا کبھی دیکھا نہیں۔ جب ہم ایسی باتیں سنتے نہیں دیوار پیچھے تھا پتہ نہیں سانو بھی بڑا تعجب ہوتا ہے بھی ایسی بات، جو نبی فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دے اس کے لیے دیوار کی بھلا کوئی اوقات ہے؟ اچھا دوسری بات جو بہت زیادہ قابل غور ہے، بڑی توجہ طلب ہے، انشاءاللہ تعالی ایمان کو مزید تازگی ملے گی، ایمان تو تازہ قاری صاحب نے کر دیا ہے، بھرپور تازگی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہاں پر اس چیز کو آپ نے بڑی بہت قریب ہو کے جتنی توجہ آپ کر رہے ہیں اسے تھوڑی سی زیادہ اور کر دیں، پھر مزید ذوق آئے گا، مزید اس بات کا آپ کو لطف ملے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شانے، جو مقام رب نے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کی حد نہیں۔ بہت بڑے امام گزرے، امام بصیری، واقعہ بڑا طویل ہے، آپ نے سنا ہوا تو اشارہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے قصیدہ لکھا، اس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ لکھا سو گئے آنکھیں بند ہو گئیں، مقدر کی آنکھ بیدار ہو گئی۔ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمایا بصیری جو قصیدہ لکھا ہے نا، جو میری نعت لکھی ہے، چل اٹھ کھڑا ہو وہ نعت سنا۔ دیکھو بچوں نے نعت پڑھی، ہم نے بیٹھ کر سنی ہے، پڑھ یہ رہے تھے، سن ہم رہے تھے، بچے بڑے فخر کر رہے تھے، وہ بھی برادری بیٹھی ہے، علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں، قبلہ کاری صاحب بیٹھے ہیں، جی مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، بچوں کو مزہ آ رہا تھا، یہ سن رہے ہیں، ان کو لطف آ رہا تھا پڑھنے کا۔ وہ کیسا لطف کا وقت ہوگا کہ امام بصیری پڑھ رہے ہیں اور سن امام الانبیاء رہے ہیں۔ کوئی بات تو ہے نا جی، فرمایا سن پڑھ سن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں۔ اچھا اس قصیدے کے اندر آپ اس کو پڑھیں، اس میں ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتیں، آپ کی جو شانیں ہیں نا، آپ کی جو فضیلتیں ہیں، اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اچھا بیان یہ کون کر رہا ہے، پڑھ کون رہا ہے؟ بصیری، امام بصیری۔ سن کون رہے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر حضور کی شانوں کی فضیلتوں کی کوئی حد بندی ہوتی، سرکار کہتے بصیری رک اس شعر کو ٹھیک کر۔ سرکار مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، آخر پر کیا کیا؟ چادر حضور کے کندھوں پر تھی، اتاری امام بصیری کے کندھے پہ ڈال دی۔ آج لوگ قاری صاحب ہمیں کہتے ہیں جی، ہر بندہ ہی کہتا ہے جی ہم حق پر ہیں، ہم صراط مستقیم پہ ہیں، ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ساڈے نال چلو۔ تو بندہ کدے نال جاوے؟ میں کہ تسی او دے نال جاؤ جس نو رب نے انعام دیتا ہے۔ تم کیوں بھٹک رہے ہو؟ تم وہ مسلک، وہ عقیدہ اختیار کرو جس عقیدے کو سن کر سرکار نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور انعام سے نوازا ہے۔ امام بصیری کا عقیدہ نظریہ یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتیں، شانیں، فضیلتیں وہ ہیں جن کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جہاں یہ عقیدہ ہے اسی کو اپناؤ، کیونکہ اس عقیدے پہ سرکار خوش ہوئے ہیں، سرکار نے نوازا ہے۔
بریلی کا تاجدار امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کی بڑی خوبصورت ترجمانی کی کہ سرکار کی جو شانیں ہیں، فضیلتیں، ان کی حد کوئی نہیں۔ یہ ایک شعر ہے، تیرے تو وصف، یہاں پر وقف ضروری ہے۔ اگر کہہ دیا جائے نا تیرے تو وصف عیب، یہ کہہ دو کہ تو بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی، ترجمہ تبدیل ہو جائے گا۔ وقت نے اجازت دی تو یہ بھی سمجھا دوں گا کہ یہ مضاف الیہ کا ترجمہ بن کے جو معنی کی خرابی آ رہی ہے، لیکن جب پڑھا جائے تو یوں پڑھا جائے، تیرے تو وصف، وقف کریں پھر کہیں عیب تنائی سے ہیں بری۔ تنائی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مک جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، کسی چیز کا کنارہ، آخر۔ عیب کا معنی نقص۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، شعر کی تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف وہ ہیں جو ختم ہونے والے نقص سے پاک ہیں۔ یعنی آپ کے اوصاف کی، آپ کی شانوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب سرکار کی ایسی شانیں اعلیٰ حضرت نے دیکھی تو کہا حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے۔ اب لطف لو شعر کا دوبارہ پڑھتا ہوں، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ جب حضور کی ایسی شانیں دیکھیں کہا میں تو حیران ہو چکا ہوں، میں آپ کو کیا کیا کہوں۔ عاشق لوگ تو لفظ ڈھونڈ رہے تھے کہ حضور کو کیا کہیں۔ قاری صاحب جیسا پنجابیاں کا مقولہ نہیں، ہمیں پا نہ پڑی پانچ مسیتیں بڑی، جس کو پتہ کچھ بھی نہیں وہ درجہ بندی کر کے بیٹھا، جی فلاں چیز کا پتہ نہیں تھا، فلاں کا نہیں تھا، دیوار کا نہیں تھا، اختیار نہیں تھا۔ جا یار اپنا کام کر۔ ہمارے امام یہ کہہ گئے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ تھا مقام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب آجیں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اب اسی چیز کو قرآن پاک میں سمجھیے گا کہ سرکار کی عظمت اور شان کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اس میں دو لفظ جو ویسے لفظ تو سارے قرآن پاک کے ہیں، جس میں میں نے گفتگو کرنی ہے۔ ایک ہے لفظ منّا، دوسرا ہے مومنین۔ لفظ منّا اور مومنین، میں نے بہت ساری تفاسیر کا مطالعہ کر کے پھر جو ترجمہ اس کا نکلا ہے نا، لفظ منّا کی جو تفسیر حاصل ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی، جیسے کہتے ہیں نا 4 چاند لگ گئے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا لطف ملے گا، اس لطف میں بہت ہی ذوق آئے گا آپ کو جی۔ ایک ہے لفظ مومنین، ایک ہے لفظ منّا، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ یہ حضور کا میلاد ہے نا جی، محبوب دیا ہے تو احسان کیا ہے۔ مومنین، سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ مومنین سے مراد کون ہے، مومن کون ہوتا ہے، مومن کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو نفسہ نفسی کا دور ہے، بڑی جدت آ گئی ہے مارکیٹ میں۔ ایک کمپنی چیز بناتی ہے، اس کی مارکیٹ میں آتی نہیں، 2 نمبر کی پہلے آ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ بالکل۔ اب تو جماعت اہل سنت بھی اپنا جو ہے نا جی، یہ بھی اصل کا پتہ کوئی نہیں چلتا ہے، جو دوسرے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہی ہیں، ان کے پوسٹر ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال مومنین، مومن کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی دلیل میں قرآن سے ذکر کروں گا کہ مومن کی پہچان اور علامت اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب لا شک کا کتاب میں کیا ذکر کی ہے۔ بس پھر وہی ضابطہ رکھنا، پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے۔ نام بدلنے سے بندے کی ذات بدل جاتی ہے، اگر بدل جاتی ہے تو کھوتے کا نام شیر رکھ دو، بن جائے گا شیر وہ۔ اور بھئی نام بدلنے سے ذات کوئی نہیں بدلتی۔ ماؤں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے نا، کوئی مناسبت بھی نہیں دیکھتی ہیں، سیاہ کالا پٹھے توے ورگا ہو نام رکھ دیتی ہیں چاند۔ کی نام ہے تیرا؟ کہتے ہیں چاند، بندے کو ویسے ہنسا ہی آ جاتا ہے، کوئی مناسبت بھی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ نام سے بندے کی ذات نہیں بدلتی۔ میں قبلہ ایک جگہ گیا تو جو بانی محفل تھا نا، جو انہوں نے نام لکھ کر دیا،
اس کا نام تھا روشن خان، روشن خان۔ تو وہ بیچارہ کوئی محنت مزدوری والا ہونا جی۔ میں نے کہا جی کیا نام کہتا ہے؟ جی روشن۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے کہا یار کمال ہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے۔ بات یہ ہے کہ نام سے ذات تبدیل نہیں ہوتی۔ چلیں پھر مومن ہوتا کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم۔ میں بڑا سوچتا رہا، اللہ تو ساتوں آسمانوں کا بھی رب ہے، ساتوں زمینوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا رب ہے، یوں کیوں نہیں کہا ساتوں آسمانوں کا رب کی قسم، ساتوں زمینوں کے رب کی قسم، ساری مخلوق کے رب کی قسم؟ فَلَا وَرَبِّكَ، کاف ضمیر حاضر کی، تیرے رب کی قسم۔ عالم تصورات میں عرض کی مولا تو ساتوں آسمانوں زمینوں ساری مخلوق کا رب ہے، یوں کیوں نہیں کہا ساری مخلوق کے رب کی قسم؟ آواز آئی الوہیت کی، جو نسبت محبوب کے ساتھ ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے نا جی۔ رب ہونے کی جو نسبت محبوب کے ساتھ ہے، جو تعلق رب کا اپنے محبوب کے ساتھ ہے، ایسا دوسری مخلوق سے کہاں ہے بھی؟ جو لطف اس بات کے اندر ہے وہ کسی اور میں تو نہیں نا جی۔ فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، یوں کہتا کہ سارے جہانوں کے مالک و مختار کی قسم، یا رب کہتا میں اپنی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ محبوب کا رب کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں بھی ساری مخلوق میں جس کی شان سب سے زیادہ بلند ہے وہ نبی پاک علیہ السلام ہے۔ اچھا رب محبوب تیرے رب کی قسم، قسم اٹھا کے رب کیا فرما رہے ہیں؟ لا یؤمنون، لا، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، تیرے رب کی قسم نہیں ہے کوئی مومن۔ کب تک؟ حتیٰ یحکمون، یہاں تک کہ وہ اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم و مختار تسلیم نہیں کر لیتے، وہ مومن ہی کوئی نہیں ہے۔ آج قبلہ قاری صاحب جھگڑا یہی ہے، 12 وفات والے کتنے نے؟ اور میں کہتا ہوں یہ آیت جو ہے یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان کے لیے، کہ وہ اپنے معاملات میں دیکھو نا کوئی مسئلہ ہو جائے وہ اپنا گھمنڈ پیچھے کرے، اپنی برادری پیچھے کرے، اپنے موقف کو پیچھے کر دے۔ اگر رسول اللہ کا فرمان آ جائے کہ اس معاملے میں سرکار کا فیصلہ یہ ہے، وہ سر جھکائے، سرکار کو اپنے معاملے میں حاکم تسلیم کرے، مختار تسلیم کرے، وہ مومن ہوتا ہے۔ جو حضور کو حاکم تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہے۔ اس آیت کا شان نزول، ایک مومن اور منافق اور یہودی کے درمیان اختلاف ہوا، مقدمہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، سرکار نے سنی، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں یار اے بھی قرآن ہی پڑھ دینے، اے بھی مسیحتے ہی آندے نے، اے بھی نماز ہی پڑھ دینے، اے بھی اللہ اللہ کر دینے، تو انو کی ہو ہے؟ اور میں کیا تو ان کی بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ میں کیا اللہ نے اس کو رد کیا ہے جو مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، حضور کی زیارت کرتا تھا، حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا، سرکار کا کلمہ پڑھتا تھا، مسجد نبوی شریف کا نمازی۔ آج کہتے ہیں بھی مسجد میں آنے والے کو برا نہ کہو، میں کہتا ہوں رب نے یہ آیت نازل کیوں کی؟ کہنے لگا جی لیکن چونکہ چنا کے فیصلہ جو ہوا منظور نہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ منافق کہنے لگا ذوق آئے گا، میں نتیجے پہ لے جانے والا ہوں، تھوڑی توجہ بڑھائے، محبت سے سبحان اللہ کہیں ذرا۔ فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں، وہ منافق کہنے لگا جی عمر سے فیصلہ کروانا ہے۔ اس یہودی نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیکھو کلمہ میں نے نہیں پڑھا رسول اللہ کا، لیکن تو نے کہا کہ بھی ہم نے اللہ کے نبی سے فیصلہ کروانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگرچہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن یہ فیصلہ غلط نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے۔ اب تو کہتا عمر کے پاس جانا، تو عمر بھی تو اسی مدرسے کا طالب علم ہے، انہی کا پڑھا ہوا ہے، اس نے کون سا کوئی اور فتویٰ دے دینا ہے؟ چالو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں گئے، اس منافق نے ساری کہانی دوبارہ سنائی، جی یہ نوعیت ہے، یہ مسئلے کی ہے، سارا کچھ۔
مدعی کی سن کر مدعا علیہ کی بھی تو سننی چاہیے کہ کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق اس یہودی سے کہنے لگے ہاں بھی بتا مسئلہ ایسی ہے. کہتے ہیں مسئلہ ایسی ہے جیسے اس نے ذکر کیا، لیکن ایک بات چھپا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تمہارے نبی کے پاس پہلے گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، یہ بات یہ چھپا گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بھی بات ایسے. انہوں نے کہا جی ایسے ہے، لیکن میں کیا فیصلہ تواڈے کو کرانے ہیں، تسی ٹھیک فیصلہ کر دے. آپ نے فرمایا رک پھر ٹھیک فیصلہ کر دیں. اندر گئے، تلوار لائے اور اس کی گردن کو کاٹ دیا. فرمایا جو میرے محبوب کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہے. اچھا یہاں تک تو آپ نے بات سنی ہوگی، اگلی بات سنیں، میں اس کو مکمل کروں. شور مچ گیا، عمر نے کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے، مومن کو قتل کر دیا، ہمیں قصاص چاہیے. یہ مقدمہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اس منافق کی برادری نے اس کے ورثاء نے مقدمہ دائر کر دیا. سرکار کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ آیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ایسا کر نہیں سکتے، کسی مومن کو ایویں قتل کر دیں، ایسا کر نہیں سکتے. لیکن اگر آ گیا تو بھی بلاؤ، قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے، غلطی ہے تو سزا تو ملے گی. عمر کو بلایا گیا. ابھی عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے نہیں، جبریل پہلے میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا. لو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھو، انہوں نے کام کر دیا، اللہ نے تائید میں قرآن نازل کر دیا. جبریل آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہارے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنے معاملات میں تجھے حاکم تسلیم نہ کر لے. یہ غلط بات کر رہے ہو، مومن ہے ہی کوئی نہیں. اس نے کون سا حاکم تسلیم کیا ہے؟ تو قرآن سے پتہ چلا مومن ہونے کی علامت اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں رسول اللہ کو اپنا حاکم تصور کرے. جڑے ہے ہی 12 وفات والے، جڑے کہندے نے بھی چل گئے، مٹی ہو گئے، مر گئے، اللہ یاذ باللہ، وہ پھر حاکم کس کو تسلیم کر رہے ہیں؟ مومن کا معیار اور مومن کی علامت قرآن نے جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حاکم تسلیم کریں آپ کو. دوسری دلیل قرآن سے مومن کی پہچان کیا ہے؟ سورہ مجادلہ آخری آیت، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم. آخر تک یہ ساری آیت مومن کی علامت اور پہچان اللہ نے قرآن میں ذکر یہ کی. جب بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتا ہے، پھر یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلق رکھے. مومن کی دوسری علامت اور پہچان اللہ قرآن میں یہ ذکر کر رہا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہو مومن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلق رکھے. پتہ یہ چلا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں رسول اللہ کو حاکم تصور کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے. یہ قرآن نے پہچان. اب حدیث میں رسول اللہ نے کیا فرمایا مومن کے بارے میں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ کس کا ایمان کامل ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف دیگر بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، لا تجدوا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اولاد، یہاں تک کہ ساری کائنات سے بڑھ کر وہ مجھ سے پیار نہ کرنے لگ جائے، وہ مومن ہے ہی کوئی نہیں، اس کا ایمان ہی کامل کوئی نہیں. تو پتہ چلا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں رسول اللہ کو حاکم مانے، ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلق نہ رکھے، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرے. اس کو کہتے ہیں مومن. اور رب نے احسان کن پر کیا ہے؟ مومنوں پر کیا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اچھا جی مومن تو پتہ چل گیا جن پر احسان ہوا، وہ مومن ہے کون؟ جن میں یہ صفات پائی جائیں، نام سے دھوکہ نہیں کھانا ملتے جلتے. ٹھیک ہے، یہ صفات دیکھنی ہے
جس میں یہ کرنٹ ہے نا، یہ والا جو قرآن والا کرنٹ، قرآن والی صفات، وہ مومن ہوتا ہے۔ اچھا جی، مننا کا کیا معنی ہے؟ لیں اب آپ کو آئے گا لطف۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم خاموشی سے دل میں سبحان اللہ کہیں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لینا، تمہاری زبان بے اختیار بولے گی سبحان اللہ انشاءاللہ۔ مننا کا معنی ہے احسان۔ مننا کا کیا معنی ہے جی؟ احسان۔ اچھا جی، مننا بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں ترجمہ ہو رہا ہے، ترجمہ کیا جا رہا ہے احسان۔ احسان بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ احسان یہ باب افعال کی مصدر ہے۔ تو بھئی جب مننا کا معنی ہے ہی احسان، اور احسان کا معنی بھی احسان، مننا کا معنی بھی احسان، تو پھر مننا کی جگہ احسانہ ذکر ہو جاتا ہے۔ احسانہ ذکر کیوں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ مننا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کہتے کہ دیکھو، احسانہ ذکر نہیں کیا کیونکہ احسان کا معنی یہ ہے، یہ میرے پاس ہے رومال، میں قبلہ قاری صاحب کو دے دوں تو یہ میرا ان پر احسان ہے۔ اور احسان اسے کہتے ہیں کہ جو چیز دی جائے اور اس کی مثل پیچھے مارکیٹ میں موجود ہو، لوگوں میں اس کی مثل ہو۔ یہ میں نے دے دیا تو لوگوں میں اس کی مثل رومال اور موجود ہے کہ کوئی نہیں؟ میں قاری صاحب کو اپنی انگوٹھی اتار کر دے دوں تو یہ میرا ان پر احسان ہے کہ کوئی نہیں؟ لیکن یہ احسان ہے، یہ مننا کوئی نہیں۔ احسان ہے کیوں کہ مارکیٹ میں لوگوں میں اس جیسی انگوٹھی موجود ہے۔ میں قاری صاحب کو اپنا موبائل نکالوں اور ان کو دے دوں تو یہ میرا ان پر احسان ہوگا کہ کوئی نہیں؟ لیکن یہ احسان ہے کیوں کہ یہ موبائل پیچھے لوگوں میں موجود ہے، اس کی مثل ہے، یعنی جس کی مثل ہو اس کو احسان کہتے ہیں۔ موٹر سائیکل دوں تو مارکیٹ میں ہے نا، جس کی مثل موجود ہو وہ ہوتا ہے احسان۔ اللہ نے قرآن میں لفظ احسانہ ذکر نہیں کیا، فرمایا لقد من اللہ، لفظ مننا ذکر کیا۔ مننا اس احسان کو کہتے ہیں کہ ایسی شے عطا کر دینا جس کی مثل کائنات میں موجود ہی نہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام لقد من اللہ، اب اس کا مفہومی ترجمہ جو ہے وہ یہ بن جائے گا، تفسیری ترجمہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، یعنی ایسی ذات مومنوں کو عطا کر دی جس کی مثل کائنات میں موجود نہیں۔ اچھا جی، اللہ تو احسان کر رہا ہے ایسی ذات عطا کر کے کہ جس کی مثل ہے ہی نہیں۔ مولوی کہے جی ہم رسول اللہ کی مثل ہیں، مرضی آپ کی ہے، قرآن کی مانے یا مولوی کی مانے؟ قرآن کی مانو نا جی، اسی کیڑے پاسے جائیے۔ ہن وہ بھی یہ گل کر دینا، میں کہ تو قرآن والے پاسے جا نا، تو اس کتاب چ نہ جا جڑی وہ کچ چ لئی پھر دینا، تو قرآن والے پاسے آ۔ اچھا، یہاں پر بڑے لطف والی بات، ٹائم چونکہ کافی ہو گیا، میں اب بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب نے بڑا خوبصورت واعظ فرمایا ہے، بہت دل خوش ہوا ہے۔ مختلف جگہوں پہ آنا جانا ہوتا ہے، علماء کے بیانات سنتے ہیں۔ ویسے کافی عرصے کے بعد میں نے ان کا بیان سنا، پہلے سنا بھی نہیں تھا۔ اچھا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکت دے قبلہ قاری صاحب کو، ان کی گفتار میں، کردار میں، علم میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے۔ دیکھو جو میلاد شریف ہے، ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، انہوں نے اس کی فضائل و برکات کو ذکر کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اوت پہاڑ جتنا بھی سونا ہو نا جی، میں حضور کے ذکر کی محفل پہ میلاد پہ خرچ کر دوں۔ دیکھیں کیسا جذبہ ہے۔ حضرت سدری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں ذکر اللہ کی محفل ہو اس طرف جانا یہ ارادہ کر کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جا کر سنوں گا، وہ اس طرح ہے جیسے وہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھو نا، میلاد ہو مسجد میں، میلاد ہو گلی میں، میلاد ہو چونک میں، بازار میں، کہیں بھی ہو، اللہ کے ذکر کی محفل ہو، اس جگہ پہ جانا اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے اس جگہ کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف نے یہ اتنا ادب اس کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ طبہ اول یہ کہتے ہیں نا جی یہ میلاد کہاں سے آ گیا، کس طرح ہو گیا؟ میں نے کہا جی جس کو اللہ توفیق دے، جس کے نصیب میں ہو، تو وہ 1000 سال پہلے بھی حضور کا میلاد منا لیتا ہے۔ وہ جا رہے تھے تو اس کے ساتھ 400 علماء اکرام ان کے ساتھ تھے۔ یثرب کی دھرتی پہ پہنچے نا تو ان تمام علماء نے ایک اپنا میٹنگ کی، سب نے متفقہ فیصلہ کر کے طبہ سے کہا بات یہ ہے، ہر جگہ ہم تمہارے ساتھ گئے ہیں، اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، بادشاہ تھا، اتنے خزانے، اتنے اس کے پاس مال و دولت، کہنے لگا ہر جگہ گئے ہو، یہاں سے آگے کیوں نہیں جاؤ گے؟ یہاں رہنے کا ارادہ دیکھو، بیابان ہے، کوئی وہاں پر بستی نہیں، کوئی معاملات نہیں، تو یہاں پر تم کیوں ٹھہر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، تو بھئی وہ جب بھی آئیں ہم تو ان کے انتظار میں یہی ٹھہریں گے، یعنی میلاد کے انتظار میں یہی ٹھہریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا انتظار کرنا یہ بھی علماء کی سنت ہے۔ اچھا اس نے کہا اچھا اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر یہ سارے لطف، یہ ساری برکتیں تم اکیلے کیوں لو، مجھے بھی شامل کرو۔ اس نے اپنے خزانے منگوائے، 400 مکان یثرب کی دھرتی پہ اس نے تعمیر کیا۔ 400 مکان تعمیر ہو گئے، اس نے کہا جی انتظار میں بیٹھنا ہے، تم کب تک ہو، اگر دنیا سے چلے گئے تو یہ تو بستی پھر اجڑ جائے گی۔ اس طبہ نے 400 عورتیں خریدیں، پھر ان کو آزاد کیا، آزاد کر کے ان علماء کے ساتھ ان کی شادیاں کی، ان کو فیملیاں دی تاکہ یہ اپنا یہاں پر رہیں گے، پھر ان کے بچے ہوں گے، نسل در نسل یہ جائے گا۔ اس نے کہا جی ایسا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آنا ہے نا، تو میرا بھی ایک خط ہے عقیدت کا، اس میں اس نے ایک قصیدہ حضور کی شان میں لکھا تھا، جس میں یہ تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں یہ پیش کر دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں دنیا سے چلا گیا ہوں میں، لیکن مجھے بھی اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں۔ اچھا جی یہ خط اس نے تمام علماء کے جو سردار تھے، جو بڑے عالم دین تھے، اس کے حوالے کر دیا۔ اب وہاں پر ایک مکان ڈبل سٹوری بنا تھا، ایک مکان ڈبل سٹوری۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی میلاد پہ خرچ کرنا یہ اپنا جو ہے اجمی ٹرم ہے، یہ بریلویوں نے شروع کیا، میں نے کہا 1000 سال پہلے وہ کون سے بریلوی تھے بھائی؟ 400 مکان بنا دیے، یہ میلاد پہ خرچ ہوئے ہیں، 400 علماء کی شادیاں کروا دی، یہ میلاد پہ تو خرچ ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اچھا پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کے پوتے دوتے آتے رہے جاتے رہے دنیا سے، بالآخر 1000 سال کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے نا، بڑا شاہانہ استقبال ہوا، ہر ایک کی خواہشیں ہمارے ہاں آئے۔ وہاں اس نے 400 مکانوں میں ایک مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کیا تھا، ڈبل سٹوری۔ سب کی خواہش تھی ہمارے پاس آئیں، جس طرح قاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ جس جانور کی حضور سے نسبت ہو جائے اللہ اسے بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ آج لوگ حضور کے علم کو ناپنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں نا، سرکار کے ساتھ نسبت جانور کی ہو جائے وہ بھی علم میں آگے نکل جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑو، اس کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ اس گھر میں رہائش پذیر تھے جو اس وقت 1000 سال پہلے طبہ نے سرکار کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اونٹنی جا کر اسی گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے،
مجھے یہ بتاؤ اس اونٹنی نے کس کو بتا دیا تھا 1000 سال پہلے یہی سرکار کے لیے مکان بنا تھا؟ تو مطلب یہ ہے کہ جس کی جانور کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کا علم بھی اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے چرچے صرف حضور کے آنے کے بعد سے نہیں ہوئے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتے ہی، کتابوں میں پڑھتے ہی لوگوں نے حضور کی آمد کے جشن منانے شروع کر دیے تھے۔ تو آخر میں میلاد کے حوالے سے ایک پیغام اور میسج یہ دینا چاہوں گا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سارا دین ہے، سارا دین ہے۔ آج یہ میسج لے کر جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کے میلاد سے، ذکر سے پیار کرتے ہو نا، تو حضور کی آنکھوں سے بھی پیار کرو نا، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، ارادہ کر کے اٹھو، جیسی کیسی زندگی گزرنی تھی گزر گئی، اب 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ہوگی انشاءاللہ۔ ساری زندگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ ظلماً کسی پہ نہیں اٹھایا۔ میلاد کی محفل میں یہ عہد کر کے اٹھو، آج کے بعد یہ ہاتھ ظلماً کسی پہ نہیں اٹھے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا پیغام اور میسج۔ آخری بات جو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، جہاں اسلام تقاضا کرے، جہاں اسلام ضرورت محسوس کرے، شرعی اعتبار سے جہاں پر ضرورت ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہو تو سرکار نے ہاتھ پیچھے نہیں باندھے، بلکہ پھر ہاتھ میں تلوار لے کر غزوات میں بھی گئے ہیں۔ آج ایسی کوئی ضرورت ہو تو ہم نے بھی پھر ہاتھ اپنے پیچھے نہیں باندھنے ہیں، اپنے ہاتھ آگے فضا میں بلند کر کے حضور کی عزت کے لیے نکلنا بھی ہے پھر۔ تو یہ ہے آج کے میلاد کا پیغام۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے جو بانیان محفل ہیں، جن دوستوں نے محبت کے ساتھ حضور کے میلاد کی محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ دین دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین ہیں، قبلہ حضرت مولانا صوفی محمد سرور محمدی سیفی صاحب، قبلہ قاری محمد اکمل سعیدی صاحب، حافظ منظور صاحب اور دیگر تمام کو اللہ تعالیٰ دین دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔